नवीन जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे नज़म का नाम है नज़म नंबर 4 मेरा सफ़र, जिसके शायर है अली सरदार जाफरी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारी जो नज़म नंबर 4 मेरा सफ़र हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर अली सरदार जाफरी। उन्होंने इस नज़म को, मेरा सफ़र को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। सबसे पहले हम पहली बात पर हम नज़र डालेंगे। ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में ज़मीन पर बाकी रहती है। बीज ज़मीन पर गिरता है, उसके से एक दरख्त पैदा हो जाता है। उस दरख्त में शाखें फूलती है, फल और फूल पैदा होते हैं। इन्हीं फलों के बीज दोबारा ज़मीन में दबकर नए पौधे दरख्तों में बदल जाते हैं। झेल की नज़म में इस तस्वीर को शायराना ढंग से बयान किया गया है। अभी यहाँ पे जो आज हम नवीन जमात में पढ़ने जा रहे हैं, नज़म नंबर 4 मेरा सफ़र, इसके शायर अली सरदार जाफरी। उन्होंने इस नज़म को ज़िंदगी की सच्चाई बताया है कि ज़िंदगी हमारी जिस तरीके से चलती रहती है, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात को हमें सामना करना पड़ता है, और कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आता है। तो हमारी ज़िंदगी में जब हमारी जैसे हम ज़मीन पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे पेड़ पौधे, परिंदे, जानवर, इंसान, हम सारे जितने भी नबातात हैवानात हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात जितने भी हैं, हम ज़मीन में गुजारा करते हैं। लेकिन ज़मीन पे जब बीज गिरती है, जैसे जब हम फल खाते हैं, से कोई भी किस तरह का भी फल खाते हैं, उसमें से जब वो बीज ज़मीन पर गिरता है तो वो क्या हो जाता है, मिट्टी में मिलकर एक एक पौधा खड़ा होता है, एक पौधा तैयार हो जाता है। अब पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उस दरख्त की शाखें बन जाती है, और तरह तरह के फल तो तैयार हो जाते हैं, फूल बन जाते वो फूल तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस ज़मीन को एक दोबारा ज़िंदगी मिल गई है। नए पौधों, नए दरख्तें मिल जाते हैं। मतलब ये जो सिलसिला है शुरू होते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे हमारी दुनिया में सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। तरक्की पसंद शायर अली सरदार जाफरी 1913 में बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। अभी यहाँ पे ये जो हमारे जो शायर है, शायर अली सरदार जाफरी, मतलब ये 1913 हिंदुस्तान के बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ में तालीम हासिल की। जैसे उन्होंने तालीम कहाँ पे हासिल की, दिल्ली और लखनऊ, अलीगढ़ में उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल की। और उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी में अदब का गहरा मताला किया। जैसे उन्होंने उर्दू ज़बान भी सीखी, फ़ारसी ज़बान भी सीखी, अंग्रेज़ी अदब का भी गहरा मुताला किया। वो अपने ज़माने के मशहूर तरक्की पसंद अदबी तहरीक के अलमबरदारों में से थे। जैसे वो अपने ज़माने के मशहूर अलमदारों में से थे। उन्होंने कई रिसालों अखबारों में काम किया। मुंबई से गुफ्तगू नामी एक अदबी रिसाला भी जारी किया। जैसे उन्होंने बम्बई में भी उन्होंने बहुत सारे रिसालों अखबारों पे काम किया। जैसे गुफ्तगू नामा उनका एक अदबी रिसाला जारी किया गया। सरदार जाफरी ने इब्तिदा में अफसाने लिखे, मगर फिर वो शायरी के मैदान में आ गए। जैसे वो तरह तरह के नज़्में, अफसाने लिखे, फिर बाद में वो शायरी के मैदान में उन्होंने कदम रख दिया। पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पीराहन शहर और लहू पुकारता है उनकी शायरी के अहम मजमून। जैसे पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, पीराहन शर और लहू पुकारता है उनके अहम मजमून। वो अच्छे नसर निगार भी थे। तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें और पैगंबरन सखन, इकबाल, शहनासी वगैरह उर्दू के नसर में उनके मज़ामीन मुश्तमिल किताबें। जैसे जो शायर होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं, उनकी किताबें शाये की जाती हैं, जो पढ़ने वाले नाज़रीन बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। अपनी अदबी सामाजिक खिदमत के और उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, इकबाल सम्मान और पद्मश्री जैसे एजाज़ से नवाजा किया। 2000 में मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। जैसे जो बड़े बड़े शायर होते हैं, जो मुसन्निफ़ होते हैं, तो तरह तरह के वो अफसाने लिखते हैं या नज़में लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, तो उनकी किताबें शाया होती है। और जब किताबें शाया होती, लोग पसंद करना पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें अवाम की तरफ से, मतलब जो हमारे जो मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सदर योम मतलब हमारी कौम की तरफ से, जो हमारे कौम के सदर रहते हैं, उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड देते हैं। जो हमारे शायर जो रहते हैं, बड़े बड़े शायरों को, और इकबाल सम्मान, पद्मश्री जैसे अवार्ड को से नवाजा जाता है शायरों को। तो 2000 में मुंबई में इंतकाल हुआ। जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान मुल्क में भी बड़े बड़े शख्सियात, मशहूर शख्सियात को दिया जा रहा है, चाहे वो अदाकारा हो, चाहे वो खेल से ताल्लुक़ रखता हो, या किसी और फील्ड में हो, मतलब उन्हें हम पद्मश्री अवार्ड से हम नवाजते हैं। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं।
پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کالے سمندر کی تہ میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی. ابھی یہاں پہ شاید یہ پہلی لائن میں کہنا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے جیسے ہم اپنی زمین پہ زندگی گزارتے ہیں. ہماری زمین اور ہماری زمین میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ پیڑ پودے کے علاوہ جیسے جانور، پرندے، انسان، تمام جاندار مخلوقات اس زمین پہ زندگی گزارتی ہے. لیکن یہ ہماری جو زندگی کبھی رکنے والی نہیں. ہماری زندگیوں کا جو سفر ہے وہ چلتا رہتا، کبھی رکنے والا نہیں ہے. کبھی ہمارے آسمان پہ کالے بادل چھا جاتے ہیں، جب کالے بادل ہٹ جاتے تو سفید بادل آ جاتے ہیں. جیسے کبھی ہمارے باغوں میں جو کلیاں کھلی رہتی ہیں، جو پھولوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی کبھی یہ پھولیں نم ہو کے گر جاتی ہیں. ساری شکلیں کھو جائیں گی، سب راگنیاں سو جائیں گی. پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری جو دنیا میں آپ ہر چیز دیکھ رہے ہو، جیسے پیڑ پودے، نباتات، حیوانات، مطلب ہر چیز کو دیکھ رہے ہو. جیسے ہم طرح طرح کے پھل دیکھ رہے، طرح طرح کے پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں، جانور دیکھ رہے، پرندے دیکھ رہے، انسان دیکھ رہے ہیں. مطلب ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے، ان کی زندگی کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. بے جان ہوئے بے سمجھے ہر چیز بھلا دی جائے گی. یاروں کے حسن بت خانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی. لیکن میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے دہن سے بولوں گا، چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا. ابھی یہاں پہ شاعر کیا بول رہے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے، جیسے ہم زمین پہ زندگی گزارے، زمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے تو ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ اپنے امی ابو کو دیکھا. پھر امی ابو نے ہمیں ہر چیز کا ہماری خواہش کی پوری کی، ہمیں کپڑے دلائے، ہمارے کھانے پینے ہر چیز کا. پھر ہمیں تعلیم یافتہ بنایا، ہمارے اچھے سے اسکولوں میں داخلہ کراتے تاکہ ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، جیسے زمین میں آپ چاند، سورج، ستارے، سمندر کے علاوہ بہت سارے پیڑ پودے دیکھتے ہوں گے، اور پرندے بھی دیکھتے ہوں گے، جانور بھی دیکھتے ہوں گے. لیکن دیکھو، جب ہمارے باغوں میں جب کلیاں کھلتی ہیں یا پیڑ پودے اگتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھو وہ جب کھلتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، تو کبھی کبھی دیکھو بے جان بھی ہو جاتے ہیں. کچھ پیڑ پودے جو سڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ پیڑ پودے جو سڑ گئے ہیں تو وہ دوبارہ انہیں زندگی نہ ملے. لیکن اللہ کی بنائی بہت بڑی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام اپنی مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ہمیں زندگی ملنے والی ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری دنیا میں زندگی کا سلسلہ چلتے رہے گا. یہ سفر جو ہے کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. جب بیج ہنسیں گی دھرتی سے، پوپلیں اپنی انگلی سے مٹی کے تہوں کو چھیڑے گی. میں پتی پتی، کلی کلی، اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا، سرسب فتیلی پر لے کر. شبنم کے قطرے تولوں گا، سوکھے ہوئے پتے میں میرے ہنسنے کی صدائیں آئیں گی. دھرتی کی سنہری سب ندیاں ہستی سے مری بھر جائیں گی. میں ایک گزیرا لمحہ ہوں ایام کے افسانے خانوں میں، ایک تڑپتا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی صحرائی کے دل سے. مستقبل کے پیمانے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. جاگ کے پھر سو جاتا ہوں. صدیوں کا پرانا کھیل ہوں، میں امر کے امر میں ہو جاتا ہوں. ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کو، جیسے جو جاندار چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جیسے زندگی کس کس کو ہے. جیسے آپ نے پیڑ پودوں کو دیکھا ہوگا، جانوروں کو دیکھا ہوگا، پرندوں کو دیکھا، انسانوں کو. مطلب یہ سب ساری چیزیں جو ہیں کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، سب مطلب ہم جو انسان ہیں، مخلوقات، جاندار چیزیں، ہم ہوا پانی کھانے کے بغیر ہم رہ نہیں پائیں گے. جیسے زمین پہ جب پھول کھلتے ہیں، جب پھل اگتے ہیں تو ایسا تو نہیں لگتا ہے کہ ایک نہ دن مطلب جیسے ہیں ایک نہ ایک دن مطلب یہ جو پیڑ ہے ان سے ختم ہونا ہے. ایک نہ ایک جتنی بھی جاندار چیز ہے ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. جیسے ہر چیز کو، جو بھی جاندار چیز ہے جب وہ دنیا میں آئی ہے تو ایک نہ دن اسے جانا ہے. ہر شے کو موت آنی ہے، چاہے وہ جانور ہو، پرندہ ہو، چاہے پیڑ، چاہے پھول کا پودا ہو، چاہے پھل کا پودا ہو، چاہے وہ پیڑ درخت ہو. مطلب ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے. لیکن ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہماری دنیا ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کو مطلب ایسا نہیں کہ اگر کچھ پیڑ اگر ہلاک ہو گئے یا کچھ پودے ہلاک ہو گئے، کچھ جانور ہلاک ہو گئے، پرندے ہلاک ہو گئے، کچھ انسان ہلاک ہو گئے تو دنیا ختم ہو گئی. نہیں،
اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ چلاتا ہی رہے گا، مطلب اس دنیا کا مالک ہے، جب تک اس کے حکم سے اس کے حکم سے ایک پتا نہیں ہلتا تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی چاہے گا کہ ہماری اس جو زمین میں ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو شاید یہ ہمیں یہی کہنا چاہتا کہ مستقبل میں جو بھی آنے والی چیزیں ہیں جو تڑپ کھا رہی ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ پیڑ پودے جو ہیں ہلاک ہو گئے، کچھ جانور ہلاک ہو گئے، کچھ پرندے ہلاک ہو گئے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا رکھوالا ہمارا بادشاہ کون ہے؟ پروردگار اللہ ہے۔ وہ بہتر فیصلہ کرے گا، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجا ہے تو ہر چیز کا بندوبست بھی اس نے کیا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آئیے اس نظم کا ذرا خلاصہ بھی ہم ذرا نظر ڈالیں گے۔ خلاصہ: یہ ایک ثانی نظم ہے۔ شاعر نے اس نظم میں مختلف ستاروں کے ذریعے زندگی کے سفر کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک دن ہر چیز موت کے اندھیرے میں گم ہو جائے گی، موت کے بعد ہر چیز کو بھلا دیا جائے گا، مگر زمین پر زندگی ختم نہیں ہوگی۔ ابھی شاعر یہ زندگی کا دور بیان کرے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے وہ پیڑ پودے ہو، کہ ایسا نہیں کہ اگر ہر چیز کو مطلب موت، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں موت آ گئی تو ہماری زمین میں زندگی ختم ہو گئی ہے۔ زمین پہ بیج نمو پاتے رہیں گے، کلیاں کھلتے رہیں گی، مرے پتوں پر شبنم گرتی رہے گی، پھول مسکراتے رہیں گے، بچے گیت گاتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہماری زمین پر زندگی ختم ہو گئی، مطلب یہ جب تک خدا چاہے ہماری زمین پہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا، پرندے چہچہاتے رہیں گے، دریا بہتے رہیں گی، کیونکہ زندگی کا قطرہ ماضی کی صحرائی سے تہہ سے مستقبل کے پیمانے کی طرف سفر کرتا ہی آ رہا ہے۔ جیسے ایک بھی زمین سے اگ کر نئے نئے پودے پھول پھل اگاتا رہتا ہے، جیسے ہماری زندگی بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے یا غم کا ماحول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم زمین پہ ہماری پوری زندگی پوری کیا ہو گئی ہے، فنا ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ چلتا ہی رہے گا، جیسے ہر شے کو موت آنی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر پیڑ پودے ہلاک ہو گئے یا جانور ختم ہو گئے یا انسان ہلاک ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں سارے لوگ اس دنیا سے ختم ہو گئے، مطلب ہماری نظام کو پروردگار اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو وہ بہتر فیصلہ کرے گا ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے، کہ ہماری زندگی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیے اس نظم کے ذرا معنی دیکھتے ہیں۔ کالا سمندر مراد موت، دہن منہ گریزہ واپس جاتا ہوا، ایام کے افسوس مراد دنیا میں جہاں دن رات آتے جاتے ہیں، ایام یوم کی دن افسون خانہ جادو کا گھر، امر کبھی نہ مرنے والا۔ تو مجھے امید ہے یہ جو سبق آپ کو بےحد پسند آئے گی۔ نظم نمبر 4 میرا سفر۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔